اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی تین باتیں بہت اچھی طرح ذہن میں ہمارے بیٹھ چکی ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ گزشتہ ہفتہ بھر سے لگ بھگ ایک سلسلہ، ایک تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ کی رضا براستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور والدین کی اطاعت۔ سچ تو یہی ہے کہ پوری دنیا میں اور انسان کی پوری زندگی میں کوئی اور ان تین باتوں کے علاوہ چوتھا عمل ہے ہی نہیں۔ تمام عمل، جہاں ہم نے اللہ کی رضا کہہ دیا تو اس میں تمام عمل شامل ہو گئے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، اپنے آپ سارے عمل اس میں شامل ہو گئے۔ اور اللہ کی رضا کیسے؟ براستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی مرضی سے نہیں، جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا اس راستے پر چل کر اللہ کی رضا۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات ہم سب جانتے ہی ہیں، کوئی بھی عظمت والا مقام اور درجہ دنیا میں ہے ہی نہیں والدین کے علاوہ، ہے ہی نہیں۔ کوئی درجہ، کوئی مقام دنیا کے کسی شخص کا نہیں ہے نمبر ایک پر، اللہ کے رسول کے بعد والدین، اور پھر اس کے بعد باقی تمام دنیا اور اس کے تمام حقوق، وہ سب پھر لمبی تفصیل ہے۔ لیکن کل ملا کے قصہ مختصر یہی ہے کہ اللہ کی رضا براستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور براستہ والدین۔ اسی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مناسبت سے ایک اور حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے راوی ہیں۔ متعدد حدیث ہم زیادہ تر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سن رہے ہیں۔ وجہ اس کی ایک اور خاص اور بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، جو لوگ جن کو یہ سعادت اللہ نے بخشی ہے کہ وہاں جا چکے ہیں، حرم اور مدینہ منورہ، وہاں ایک جگہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ سے بالکل ملی ہوئی، اسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ وہاں کچھ صحابہ بیٹھتے تھے، رہا بھی کرتے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہا کرتے تھے 24 گھنٹے۔ وہ اصحاب صفہ والے صحابی کہلاتے ہیں، اور زیادہ تر احادیث انہی سے مروی ہیں۔ زیادہ تر احادیث دیگر اور صحابہ سے بھی ہیں، لیکن اصحاب صفہ کے صحابہ کا درجہ بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں، کیونکہ وہ 24 گھنٹے صرف تربیت میں رہتے تھے، انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی اصحاب صفہ کے بڑے صحابیوں میں سے ہیں۔ اس لیے ہمیں جس بھی حدیث کو اٹھائیں گے، زیادہ تر 80% حدیثیں ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملیں گی، حضرت انس بن مالک سے بھی ملتی ہیں، عبداللہ ابن مسعود سے بھی ملتی ہیں، حضرت عمر سے بھی ملتی ہیں، اور گھریلو حدیث امہات المومنین سے بھی ملتی ہیں۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ نہیں ملتی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی ملتی ہیں، ابو ذر غفاری سے بھی ملتی ہیں، دیگر بہت سارے صحابہ ہیں، لیکن زیادہ تر حضرت ابو ہریرہ۔ یہاں بھی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، بہت ہی ایمان کو تازہ کر دینے والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے کو جوڑ لینے والی حدیث۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانتسنا اهالنا وشممنا اولادنا انکرنا انفسنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم ولو لم تذہبوا لجاء اللہ بخلق جدید کی یذنبوا فیغفر لہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، ہم دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے باسی ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کی بارگاہ سے چلے جاتے ہیں تو اپنے گھر والوں میں گھل مل جاتے ہیں اور اپنی اولاد سے ملتے جلتے رہتے ہیں، تو ہمارے دل بدل جاتے ہیں۔ خیال کا اندازہ لگائیں کہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام دیگر صحابہ کی طرف سے بھی کیا کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ جب تک اے اللہ کے نبی ہم آپ کی صحبت میں یہاں مسجد نبوی میں آپ کے آس پاس رہتے ہیں، تب تک تو ہمارے ایمان کا درجہ بہت اونچا رہتا ہے، ہمیں آپ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ آپ کو تو خیر دیکھنا بھی عبادت ہی ہے، تو ہمارے ذہن میں آپ کے پاس جب تک بیٹھے ہیں دنیا کی کسی چیز کا کوئی خیال کبھی آتا ہی نہیں، بالکل نہیں آتا۔ آپ کی محبت میں ہم بالکل غرق رہتے ہیں، اور ہمیں بس صرف آپ اور اللہ، یہ دو چیزیں یاد رہتی ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے ہم کچھ اللہ کا حکم سن لیں اور اس پر عمل کر لیں، اور آپ کو دیکھتے رہیں اور آپ سے محبت کرتے رہیں، بس۔ لیکن جہاں ہم یہاں آپ کے پاس سے ہٹے اور اپنے گھر میں پہنچے اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات زندگی میں مشغول ہوئے، تو پتہ نہیں ہم لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، وہ درجہ نہیں رہ جاتا ہمارے دلوں میں آپ کی محبت کا جو ہم آپ کے پاس بیٹھ کے محسوس کرتے ہیں۔ خیال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال دیکھو، اس اتنی سی بات سے بھی انہیں بڑا ڈر سا لگا کہ یہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے، گھر آئے تو بس پھر اب دنیا میں آ گیا ایسا لگتا ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ رہا ہے، نہیں بھی آ رہا ہے، دونوں باتیں ہیں، لیکن وہ استغراق کا عالم نہیں ہے، وہ ڈوبنے کا، وہ محبت کا، وہ جو دیوانگی کا عالم ہوتا ہے وہ نہیں آتا ہمارے گھروں میں۔ تو بس فوراً پوچھ بھی لیا کہ یہ کیا ہم لوگوں کو ہو جاتا ہے، یہ کیا کیفیت ہماری ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت سے صحابہ اکرام کو الجھن ہوا کرتی تھی کہ کیسے وہی والی کیفیت ہماری ہر جگہ ہو جائے، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ بیٹھے ہوں تب بھی وہی کیفیت ہو۔ تو سوال پوچھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اسی حالت میں رہو جس طرح میرے پاس سے اٹھ کر جاتے ہو تو فرشتے تمہارے گھروں میں تمہاری زیارت کریں گے۔ کیا سینٹنس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس طرح اگر تم دنیا سے بالکل بے خبر ہو کے ہمارے ہی حال میں ڈوبے رہو، جیسے یہاں ہمارے پاس بیٹھے ڈوبے رہتے ہو، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر تو تم ایسے ہو جاؤ گے کہ فرشتے تمہاری زیارت کرنے، تمہاری خیریت پوچھنے عرش سے اتر کر آئیں گے۔ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فرشتے انسان کی خیریت پوچھنے، اس سے ملاقات کرنے عرش سے اتر کر آئیں۔ فرشتے تو صرف نبیوں کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور دیگر انبیاء کے پاس بھی آتے ہیں، وہی لے کے آتے ہیں، یا دوسری ضرورت کے تحت بھی فرشتے آتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا کہ وہ دیوانگی کا عالم جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہوتا ہے وہ تمہارا گھروں میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن کی حد تک مشکل ہے۔ ہر آدمی دنیا کا یہ سوچ لے گا اگر، تو پھر جو کائنات کا سلسلہ ہے وہ نہیں چل پائے گا۔ تمہاری گھریلو ضروریات پھر کون پوری کرے گا؟ تم تو اس لالچ میں ہمارے پاس بیٹھے رہو گے بس۔ پھر گھر میں تمہارے 2 بچے ہیں، کاروبار ہے، عزیز و اقارب ہے، پڑوسی ہیں، اللہ رب العزت نے تمہیں صدقات بتائے ہیں، وہ سب کیسے ادا کیے جائیں گے؟ صدقات ادا کیسے کرو گے جب پیسے ہی نہیں ہوں گے؟ اور پیسے تب ہوں گے جب ذریعہ معاش کے لیے نکلو گے، اور نکلو گے کیسے؟ جب ہمارے پاس بیٹھے ہوگے، تو تمہیں گھر تو اپنے جانا ہی پڑے گا، ذریعہ معاش میں بھی جانا پڑے گا، اور ہماری طرف سے تغافل بھی تمہارے دلوں میں ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں بالکل یا اللہ کو بالکل بھول جاؤ، لیکن وہ کیفیت نہیں آ پائے گی تمہاری جو ہمارے پاس بیٹھ کے آتی ہے، کیونکہ وہ کیفیت اگر آ گئی تو پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو فرشتوں کا برابر تانتا لگا رہتا تھا، برابر تانتا لگا رہتا ہے فرشتوں کا۔ ہم ایک چھوٹی سی پچھلی حدیث میں بھی ہفتہ بھر پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس مجالس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے در فرشتے، فرشتے در فرشتے، آسمان کی تہوں تک فرشتے آ جاتے ہیں اس مجلس کو سننے کے لیے۔ تو یہ 24 گھنٹے ممکن انسان کے لیے نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں ہے، بس ہمارا دل نرم ہونا چاہیے، ہم اس موقع کے تلاش میں رہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے بالکل نکلے نہ، ایک دم سے ہم غافل نہ ہو جائیں، ضروریات زندگی میں لگے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہمارے ذہن میں رہے۔ وہی معاملہ ہے، اللہ کی ثنا پڑھتے رہیں ہم کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول پہ درود بھیجتے رہیں ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں بالکل کوئی نہیں روک رہا، بالکل ہمیں کوئی نہیں روک رہا۔ لیکن وہ کیفیت تو پھر ولی اللہ والی ہوتی ہے، اور وہ پھر کروڑوں لاکھوں اربوں میں ایک ہوتی ہے۔ کوئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جن سے ملنے فرشتے ملاقات کرنے آتے ہیں، وہ ہم ولی اللہ کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ولی اللہ پھر ہر انسان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم اسی حالت میں رہو جس طرح میرے پاس اٹھ کر جاتے ہو تو پھر فرشتے تمہارے گھروں میں تمہاری زیارت کرنے آئیں گے، اور اگر تم گناہ نہ کرو، ایک بڑا عجیب جملہ آگے آ رہا ہے، اور اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور ایک نئی مخلوق لے آئے گا تاکہ وہ گناہ کریں۔ بڑا عجیب جملہ ہے، اور پھر توبہ کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ کیا چاہ رہا ہے اللہ؟ کیا بات پوشیدہ ہے اس جملے میں، اس حدیث میں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا بات کیا پوشیدہ ہے، اور کیا خوبصورت سوال صحابہ کرام کا تھا کہ کیسے ہم آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہمیں کیسے 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 ہو جاتا ہے، اور کیا خوبصورت جواب اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اپنے نبی کی زبانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھر اگر تم کہیں ایک بھی گناہ نہ کرو تو ظاہر گناہ نہیں کرو گے تو پھر توبہ کاہے کی کرو گے، اور جب توبہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ سے بخشش کی دعا کاہے کی مانگو گے، اور پھر اللہ کی اس صفت کا کیا ہوا کہ وہ غفور الرحیم ہے، یہ اس کی صفت کہاں گئی؟ پھر یہ اس نے اپنے اندر صفت رکھی اسی لیے ہے کہ تم غلطی کرو اور معافی مانگو اور ہم تڑ سے تمہیں بخش دیں۔ یہ بڑی اللہ رب العزت کی عجیب صفت ہے۔ یہ صفت ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم سے تغافل ہوگا، ہمارا ذہن دنیا کے کاموں میں لگے گا، ہمارا ذہن ضرور بیوی بچوں کی طرف جائے گا، اور جانا چاہیے، عزیز و قارب کی طرف، ذریعہ معاش کی طرف، کمانے کی طرف جانا چاہیے، لیکن راستہ وہ ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ حلال رزق کا راستہ ہونا چاہیے، حقوق کی ادائیگی بالکل سلسلہ بسلسلہ ہونی چاہیے، جو سلسلہ بتا دیا اللہ کے رسول نے کہ سب سے زیادہ حق پہلے گھر والوں کا ہے، بلکہ گھر والوں میں بھی سب سے پہلے حق تمہارے بیوی بچوں کا ہے، اس کے بعد پھر عزیز و اقارب ہیں، اس کے بعد پھر پڑوسی ہیں، اس کے بعد پھر مسکین ہیں، اس کے بعد پھر مسافر ہیں، اس کے بعد پھر دنیا جہان ہے۔ یہ سلسلہ اگر ہمارے ذہن میں رہے گا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، تو ہمارے لیے معاملہ بالکل آسان ہے۔ تو پھر کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ صحابہ کرام کا سوال ہم سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں، وہ نہ نکلے کہ جب ہم آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر مقصد بات کا یہ ہے کہ وہ تو ضرور بھٹکے گا، کیونکہ وہ نہیں بھٹکے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، اور اللہ انہیں بخش کے اپنی ذات دکھائے گا کہ دیکھو بخشنے والے صرف ہم ہیں، کوئی اور راستہ، کوئی اور شفاعت، کوئی اور سفارش، کوئی اور طریقہ نہیں ہے تمہارے گناہوں کو بخشنے کا، صرف ہماری اکیلی ایک ذات ہے جو ہم تمہاری گناہ کو بخشیں گے، الا یہ کہ ہم سفارش کی اس روز محشر سب کو حق دیں گے، وہ بھی اللہ نے درجے بتائے ہیں۔ جیسے ایک حافظ ہے، وہ 10 لوگوں کو اللہ اسے اجازت دے گا، جاؤ ان 10 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، وہ والے نہیں جن کا بھی حساب ہونا باقی ہے، جن کا فیصلہ ہو چکا، ان 10 لوگوں کو لے جاؤ اپنے ساتھ جنت میں جاؤ۔ تو یہ منظر بھی وہاں ہوں گے۔ اور پھر سب سے بڑی شفاعت عظمیٰ جسے ہم جانتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہوگی، درجہ بدرجہ سب کو شفاعت کا اللہ رب العزت وہاں اجازت دے گا، سب اللہ کی اجازت سے یہ تمام تر معاملات ہوں گے۔ تو بہرحال حدیث کا مقصد، حدیث کے لفظ اور حدیث کا انداز ہمارے لیے، امت کے لیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جتنے بھی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، جتنی بھی نصیحتیں پوچھی، صرف اکیلے ان کے لیے نہیں تھی، وہ معاملہ وہاں صحابہ کرام کو تو کوئی اور ہے، وہ سب تو جنت میں جانے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، معاملہ امت کا ہے۔ یہ تمام جوابات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچ رہے ہیں، یہ ہمارے ہی لیے پہنچ رہے ہیں، یہ ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ تم نہ دنیا میں اتنا بزی ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دو، اور نہ بالکل تارک الدنیا ہو جاؤ کہ تمہیں فکر ہی نہیں کہ تمہارے گھر میں جس کی تمہیں ضروریت اللہ رب العزت نے دی ہے اس کا کیا ہو رہا ہے، تم نکل گئے تم نے جھولا اٹھایا اور تم مسجد میں آ گئے، اب ہم یہیں بیٹھیں گے، اب ہم گھر نہیں جائیں گے۔ نو، اللہ اور اس کے رسول کو یہ بات بالکل پسند نہیں۔ اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ کی عبادت اور ثنا کون بیان کر پائے گا؟ ہم کیا بیان کر پائیں گے؟ ہماری 2000 سال کی زندگی ہو تب بھی ہم نہیں بیان کر پائیں گے۔ تو کیا بات نکل کے آئی کہ اللہ کے راستے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اللہ کے رسول کو اپنی گھریلو زندگی میں بھی یاد رکھ کے، اور غلطیاں اگر ہم سے ہوتی ہیں اس کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کے، اور اللہ سے یہ امید کر کے کہ اللہ نے یہ غلطی ہماری معاف کر دی، اب ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے، اتفاق سے وہ غلطی دوبارہ پھر ہو جائے تو پھر ہم رجوع کر کے معافی مانگ لیں، اتفاق سے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کا ہمیں امتحان تھوڑی لینا ہے کہ غلطیاں کرتے چلے جاؤ اور وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا۔ نو، وہ معاف کرنے والا ضرور ہے، لیکن اس کا بھی ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا، دنیا کی عیش و آرام کو ہمارے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، دنیا کے تمام مزے ہمیں حاصل کرنا ہے، صرف دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی پہلو پر اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہمارے ذہن سے نہ نکلے، اللہ کا کلمہ، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہماری زبان پہ رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر
درود کی شکل میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں جاننے کے بارے میں. کون یہ رسول ہے اللہ کی طرف سے ہماری طرف آیا ہوا جسے ہماری اتنی فکر ہے؟ کون ہے یہ دنیا میں کب آیا؟ اس کے اہل بیت کیا ہیں؟ اس کے پورے خاندان میں گھر میں کون کون ہے؟ یہ سب باتیں وقتاً فوقتاً ہم جانتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارا عمل زندگی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر رہے گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.